یورپ میں جب تک مذہبی جو لوگ تھے ان کی ریاستی معاملات میں زیادہ مداخلت رہی چرچ کی، تب تک بد امنی رہی، فرقہ واریت رہی، لڑائی جھگڑے رہے، اور یورپ نے ترقی نہیں کی۔ اب یہ نتائج میری تھوڑی سی آپ دیکھیں نا، آپ گڑبڑ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جب آپ اسلام کا دیکھیں، ایک ٹرائکا ہے، ایک ہے مسلم، ایک ہے کرسچن، اور ایک ہے جوش۔ اسی پہ دنیا ہے، اس پہ ہی دنیا ہے، اور اسی پہ ہی اختتام ہے۔ اب آپ کیسے، آپ کے پاس وہ کیسا علم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جوش اور مسلمان ایک ہے، یا جوش یا عیسائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یعنی کہ یہاں آپ جب آپ کہتے ہیں کہ یورپ ہے، تو یورپ کی تو ویلیوز ہی نہیں ہے جو ہماری ویلیوز ہیں۔ شاہ جی ہماری تھوڑا سنیں شاہ جی، آپ کہتے ہیں کہ یورپ کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ ہماری جو بات شروع ہوئی، جو بنیادی بات ہے وہ تھی اخلاقیات کی۔ اخلاقیات سے میری مراد کیا ہے، میں تھوڑی سی سن لیں۔ میری یہ ہے کہ میں کوئی چیز لینے جاؤں مارکیٹ میں، دودھ لینے فرض کرنے میں گیا ہوں، تو مجھے دودھ ملے، خالص ہو وہ۔ یہاں پہ ملتا ہے، یورپ میں جاؤ گے تو ملے گا۔ اب میں آپ سے سوال کروں یہاں، نہیں اب یہاں رکے نا، آپ امپوز نہ کریں۔ اب میں آپ کو اسی یورپ جو دودھ دے رہا ہے نا آپ کو، وہ آپ کو اوریجنل بیٹی یا بیٹا نہیں دے رہا، وہ چھپا رہا ہے کہ میں ہم بستری میں شوہر میں آپ کا ہوں، اور میں نے ہم بستری کسی اور سے کر کے اولاد کوئی اور پیدا کر لی۔ یہ ویلیوز جو ہے نا، یہ ویلیو، یہ آپ ایک جگہ پہ نہیں آپ کر سکتے کہ دیکھیں یہاں اب آئیں، میں آپ کو ایک آدمی ملتان میں ایسا دکھاتا ہوں جو گورنمنٹ ملازم سے ریٹائر ہوئے، اور اس نے ایم کیا ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کو اچھا کھلانا ہے، تو وہ پھجا سری پائے والا جو ہے، وہ اگر 1000 روپے چارج کر رہا ہے، وہ 200 روپے میں آپ کو 100 روپے میں اتنا پیالہ دے رہا ہے جو پیور ہے، جو زبردست ہے، وہ صبح لگاتا ہے آدھا پونے گھنٹے میں کھلا کے وہ جا۔ اب وہ دیکھیں نا، وہ تو رول ماڈل بن کے امپلیمنٹ کر کے دکھا رہا ہے، تو جو اسی یعنی کہ جگہ کے اوپر ایک اور آدمی ہے جو سری پائے بیچ رہا ہے، وہ کیوں نہیں اس کو فالو کرتا؟ یہ بذات خود جو بات ہے نا، آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کی تقریباً 25 کروڑ کے قریب لگ بھگ آبادی ہے، چلیں 25 نہ کہیں 22-23 کروڑ تو ہے نا مسلمانوں کی۔ صرف ان مسلمانوں میں ایک ایگزامپل اگر آپ کے سامنے ہے تو ٹھیک ہے، ایک نہیں کوئی 2-4 اور بھی نکال لیں گے، لیکن آپ بات دیکھیں ایگزسٹ کر رہی ہے نا، اسی پہ کمیونٹی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ ہر جگہ ہے، وہ صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، وہ مذہب میں بھی ہے، وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بھی ہے، وہ وکیل بھی ہے، وہ سوسائٹی کا ہر آدمی ہے، اور وہ کم ہے۔ کیوں کہ ایجوکیٹ نہیں کیا آپ نے۔ جو اتھارٹیز تھیں، آپ دیکھیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریڈ بتی پہ رکیں، اور ریڈ بتی پہ کیسے میں رکوں؟ مجھے آپ نے نہ سکھایا، نہ مجھے بتایا، نہ مجھے آپ نے، میں سرخ بتی پہ نہ رکتے میں میٹرک 8ویں سے میٹرک سے ایف اے میں بی اے سے کرتا میں یونیورسٹی میں آگے میں رکتا ہی نہیں ہوں، میری ہیبٹ ہی نہیں ہے ریڈ بتی پہ رکنا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مجھے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں نے ایجوکیٹ کرنا تھا انہوں نے پیسہ بنایا ہے، مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے اپنی کمیونٹی ایک کریٹ کر کے اس کو انہوں نے سارے میرے مفادات اور میری ساری چیزیں ان کو بانٹ دی ہیں، انہوں نے اس کا حیود۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بغیر چیک کے کسی بینک سے لاکھ روپے وڈرا کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے۔ تو یہی ہوا ہے، بالکل یہی ہوا ہے، مجھے تھوڑا سا کہ آپ نے ایک جو ایڈمنسٹریشن کا سٹرکچر بنایا ہے وہ اتنا ڈیلیوٹ، اتنا آپٹومسٹک ہے کہ اس کے اثرات معاشرے پہ آئے ہی نہیں۔ شاہ صاحب اگر وہ پروفیسر ہے تو وہ پروفیسر ہے ہی نہیں۔ آئے میں آپ کو کتنے پروفیسر دکھا سکتا ہوں جو پروفیسر ہی سے پتہ نہیں کہاں کہاں کس گریڈ میں آ گئے ہیں، اور ان کو ٹکے کی ویلیوز کا نہیں پتا۔ وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کمیونٹی میں رہ رہا ہے، ادھر سے اس نے گین کیا ہے۔ تو وہ آپ کو ڈلیوری نہیں کر رہا بچوں کو، بچے کہہ رہے ہیں یہ کیسا ٹیچر ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اچھا میری بات سنیں، یہ جو سوسائٹی ہے
یہ مسلم سوسائٹی ہے؟ بالکل نہیں ہے، مسلم سوسائٹی یہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ شاہ ایک صاحب، یہ شاہ صاحب، بے راہ رو پودا ہے. میری بات سنیں، میری بات سنیں شاہ صاحب، یہ بڑی جب آپ تیز آندھی آئے گی یہ خود ہی رو کے کہیں کوہاٹ میں نکل جائے گا. میری سنیں، میرا بیٹا، میری اولاد اگر ویل کریکٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ میری اولاد ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ مسلم سوسائٹی ہے، ہمیں اون کرنا چاہیے. اس کو نہیں، دیکھیں اون اس وقت ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز اس کو بصدقے دل اور اپنی ولنگ کے ساتھ اڈاپٹ کرنے پہ راضی ہوں کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ سارے جو یہ بے راہ پودے ہیں، یہ جنگلی جانور ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو ایک اسپرٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز بالکل ایک آسان مثال دیتا ہوں. میں آپ کو اس کی بالکل آسان، ایک درزی نہیں ہے، اسے ہم نے شلوار کی میں سلوا لی ہے، وہ مجھے بتائیں وہ کیا سیے گا؟ جو مذہب ہے وہ آفاقیت پر مبنی ہے، وہ وہی ہے، وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. قرآن شریف کا مطالعہ کریں. آپ چلیں، آپ اس کو ایز اے مسلم نہ کریں، آپ اس کو ایز اے کرسچن کر لیں، آپ اس کو ایز اے انسانیت کے بیہاف پہ کر لیں. آپ کسی اپنے آپ کو نہ وہ سمجھیں. آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں کتنی زبردست چیزیں بتائی گئی ہیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ محیط ہے. آپ کا لین دین کیسا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے اندر انسانیت کتنی ہونی چاہیے، آپ کتنے ہمبل ہوں گے، آپ نے جبلیات کو کیسے اسسٹ کیا ہوا ہے اور آپ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا مذہب. شاہ صاحب میری عرض سنیں، ایجوکیٹ کرے گا. میں آپ کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں، میں تھوڑا لاؤڈ ہوں اور یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ اس پہ میں عبور حاصل کر لوں کہ میں بھی لوگوں کی طرح اتار چڑھاؤ میں آ کے اپنے ریفلیکسز کو کنٹرول کر لوں. بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی خاص نقطہ نظر سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس جڑنے کی وجہ سے بعض اوقات جب بات ہوتی ہے تو فورس کرنے کے لیے وہ بندہ اس طرح کا اپنا لیتا ہے. میرا وہ نہیں پوائنٹ، میں تھوڑا لاؤڈ بول رہا ہوں. ٹریننگ کی بھی بات ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، اگر آپ کی بات کو بھی اس طرح سے دیکھا جائے، میں نے عرض کی کہ آپ نے، ہمارے مسلمانوں کا ایک پرابلم یہ بھی ہے، خاص طور سے پاکستانیوں کا، ہم ویسٹ کی ساری خوبیاں صرف ایک جملہ کہہ کے کہ جی وہاں پہ تو بے راہ روی ہے، وہاں پہ تو سیکس کی آزادی ہے، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میں ان کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں. ہماری ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، اس پہ بہت کام کر رہی ہے. اچھا تھوڑی سی میری بات، یہ آپ اس کو جرنل نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. مجھے 100% تو نہیں، مجھے 20% اس کا بھرپور یقین ہے کہ آپ وہاں نہیں ہیں. کہاں پہ؟ جس پوائنٹ کی میں بات کرنے لگا. ایکچولی جو میرے فور فادرز تھے، جو میرے فادرز تھے، اس وقت کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ تھا، ویلیوز اتنی حاوی تھیں کہ وہ اپنا کام نہیں کر سکے. اب اگر وہ اپنا کام نہیں کر سکے تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ آنے والے لوگ اس کو ٹھیک کریں گے. ذرا میں وہیں آ رہا ہوں، ذرا میری اب سنیں ذرا، کیونکہ یہ ڈبیٹ ابھی یہیں دم توڑ دے گی جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. آپ نے کبھی آپ کا سامنا کسی جادوگر سے ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جادوگری کی جتنی ٹیکنیکس اور جتنی ویلیوز اور جتنی گفتگو ہے وہ آپ کو نہیں پتا. ڈیفینیٹلی میں اتنا اس کو نہیں اس کے بارے. اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک جادوگر کے سامنے بیٹھے ہیں. میں ایک جادوگر ہوں، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں. کیسے سمجھوں میں؟ جبکہ آپ بلیو کر لیں نا، ایسے یعنی کہ ایسے سوچ لیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں میرے ایک ٹیچر تھے، میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ جو ان کی پرسنالٹی ہے نا وہ بہت انہینس ہے معاشرے میں، وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے.